السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 671۔ سورۃ الکہف، پارہ نمبر 15، آیت 13 تا 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا ورب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ ہم آپ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ چند جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اس وقت حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے، یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں علیک آپ پر نبأہم ان کا واقعہ بالحق کی حق کے ساتھ۔ انہم بے شک وہ فتیۃ چند نوجوان تھے، آمنو وہ ایمان لائے تھے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، وزدناہم اور ہم نے زیادہ کیا تھا ان کو ہدن ہدایت میں، وربطنا اور ہم نے مضبوط کر دیا، علی قلوبہم ان کے دلوں کو، اذ جب قاموا وہ کھڑے ہوئے، فقالوا تو انہوں نے کہا، ربنا ہمارا رب، رب السماوات آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمین کا، لن ہرگز نہیں، ندعو ہم پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی اور معبود کو، لقد البتہ تحقیق، قلنا ہم نے کہی، اذن اس وقت، شططا ظلم اور زیادتی والی بات، ہؤلائی یہ، قومنا ہماری قوم ہے، اتخذوا انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ اس کے سوا، آلیۃً کئی معبود، لولا یاتونا کیوں نہیں وہ لاتے، علیہم ان پر یعنی ان کی عبادت پر، بسلطان کوئی دلیل، بین واضح، فمن پھر کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے جس نے افطرا باندھا اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ۔
پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الکہف کی یہ آیات بینات، یہیں سے اللہ سبحانہ و تعالی اصحاب الکہف کا باقاعدہ واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ اصحاب الکہف غار والے ان نوجوانوں کا واقعہ مشہور تھا، زبان زد عام تھا، اور بہت سے قصہ گو لوگ یہ واقعہ بیان کرتے تھے اور لوگ اس واقعے کے متعلق جانتے تھے۔ مگر جیسے بہت ساری چیزوں کے اندر خرافات کو اور گھڑنتو تاد کو ایڈ کیا جاتا ہے، یہاں بھی یہی ہوا کہ اصل واقعے کے اندر بہت ساری بے بنیاد باتوں کو بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل واقعہ جو ہے کیا ہے وہ ہم آپ پر پوری طرح درست ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ اصحاب الکہف غار والے، یعنی پہاڑ کے ایک بڑے غار میں موجود یہ نوجوان جو 309 سال تک وہاں زندہ رہے، سوئے رہے، اور 309 سال بعد ان کو جاگ آئی، ان کی آنکھ کھلی، اور یہ نیند کے اندر باقاعدہ کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، نہ کوئی درندہ آیا، نہ کوئی سانپ آیا، نہ کوئی بچھو آیا، اور نہ انہوں نے 309 سال کھایا نہ پیا، مگر پھر بھی زندہ اور سلامت رہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ نہ مارے اسے کوئی مار سکتا ہے، جسے اللہ مارے اسے کوئی بچا سکتا ہے۔ اب پہاڑوں کے اندر بے شمار درندے بھی موجود ہوتے ہیں، اور پہاڑی بچھو بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے بڑے سانپ اور اژدہا بھی پہاڑوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی شان اور قدرت کہ 309 سال یہ نوجوان اس غار میں سوئے رہے، بڑے آرام سے، سکون سے۔ آندھیاں بھی آئی ہوئی ہوں گی، بارشیں بھی ہوئی ہوں گی، یالا باریاں بھی ہوئی ہوں گی، طوفان بھی آئے ہوئے ہوں گے، شور شرابہ بھی ہوا ہوگا، لیکن کمال ہے کہ ان کی آنکھ کھلنے پائی۔ یہ نوجوان 9 یا گنتی میں 9 سے کم تھے، 9 تھے یا گنتی کے اندر 9 سے کم تھے۔ قرآن مجید نے فرمایا یہ چند نوجوان تھے، یہ چند نوجوان جنہوں نے حق کو قبول کیا، اللہ اکیلے کو پہچان لیا، اور اللہ کی توحید پر اور الوہیت پر اور رب کی ربوبیت پر اور رب تعالی کی وحدہ لا شریک اس پروردگار کی عبادت پر ڈٹ گئے اور جم گئے۔ ان کی قوم کا بادشاہ جس کا نام دقیانوس بیان کیا جاتا ہے، وہ اور پوری بستی اور پوری قوم اور پورے قبیلے اور خاندان سب کے سب بت پرست، کوئی بادشاہ کی پوجا کرتا تھا تو ساتھ میں کئی بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ یہ ایک اللہ کی توحید پر آئے اور یہ لوگ ڈٹ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور اللہ نے انہیں ہدایت میں ایمان میں زیادہ کر دیا۔ پتہ چلا کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، ہدایت تھوڑی بھی ہوتی ہے، ہدایت زیادہ بھی ہوتی ہے، ہدایت کے اندر بہتری بھی آتی ہے، اور ایمان اور ہدایت کے اندر بدتری بھی آتی ہے۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اس پر قرآن پاک کی آیات بھی دلالت کرتی ہیں، اور جیسا کہ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی دلالت کرتی ہیں کتاب الایمان وغیرہ کے اندر۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا، بعض الناس نے یہ کہا کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، اور سب کا ایمان برابر ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب رحمان نے فرمایا آمنوا بربہم، اصحاب الکہف اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ تو ایمان کا لیول کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔
بندہ ہدایت میں آگے بھی ہو جاتا ہے اور پیچھے بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی، فرمایا یہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے، قوم بھی مشرک، بادشاہ بھی مشرک اور بت پرست۔ اب یہ صرف ایمان ہی نہیں لائے، ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم خود مومن مسلمان ہو گئے تو بس کافی شافی ہے، فقط ایمان لے آنا، توحید اختیار کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بت کدے میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی آواز لگانا بھی ضروری ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، جیسا کہ ہمارے سامنے سبحان اللہ انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ موجود ہے۔ حضرت نوح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرک قوم میں کھڑے ہو کر کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حالانکہ نوح خود ایماندار تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اتنا کافی نہیں ہے، صنم کدے میں بت کدے میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا جائے گا۔ اب وہ پیغمبر ہے یا وہ ایک عام مسلمان ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اس سے ہم نیچے آ جائیں۔ ہمارے سامنے خلیل اللہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، اپنے باپ کے سامنے بھی لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا، اپنی قوم کے سامنے بھی لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا، اور نمرود مردود بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ربی الذی یحیی و یمیت لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا۔ یہی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر کہی، بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں، میلوں میں، پہاڑوں پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ود سوا یغوث یعوق نصر، ان کی عبادت چھوڑ دو۔ لا الہ الا اللہ کا بالکل سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ لات کو، عزا کو، منات کو، 360 بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہ اصحاب الکہف، سبحان اللہ، یہ 9 یا 9 سے کم نوجوان، یا اللہ بہتر جانتا ہے جتنی ان کی گنتی تھی، جتنے یہ نوجوان تھے، ایمان لائے، اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا، بادشاہ مشرک، قوم مشرک، بادشاہ کے بھرے دربار میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی آواز لگائی۔ کیسے؟ سبحان اللہ، جیسے کلیم اللہ نے لگائی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھائی جناب حضرت ہارون صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جناب موسیٰ، جناب ہارون علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون کے پاس بھیجا، اور جا کر فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، فرعون کی ربوبیت کا انکار کرتا ہے، جس ظالم خبیث نے اعلان کر رکھا تھا انا ربکم الاعلی۔ تو یہی کام اصحاب الکہف کرتے ہیں۔ بادشاہ دقیانوس کے دربار میں وزیر بھی موجود ہے، مشیر بھی موجود ہے، رعایا بھی موجود ہے، مگر یہ چند نوجوان اس صنم کدے میں، اس بت کدے میں کھڑے ہو کر اللہ عرش والے کی توحید کا نعرہ لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ہمارا رب یہ بادشاہ نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارا رب یہ بت نہیں ہے، بلکہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا پالنے والا تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا۔ اب لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا یہ دقیانوس تو ہے نہیں، یہ بادشاہ تو آسمان زمین بنانے والا نہیں ہے نا۔ تو اصحاب الکہف نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس رب کے سوا، ہم اس پروردگار کے سوا نہ بادشاہ کے نام کی پکار لگائیں گے، نہ بتوں کے نام کی پکار لگائیں گے۔ اگر ہم نے ایسی کوئی بات کہی تو یہ ہماری بات حد سے گزری ہوئی بات، ظلم اور زیادتی پر مبنی بات ہوگی۔ تو خود بھی ایمان لائے
اور بادشاہ کے بھرے دربار میں جہاں پورا امکان تھا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، ان کو تلواروں سے کاٹ دیا جاتا، ان کو گرم تپتے ہوئے تیل میں، وہ کیا ہے، سموسہ ہے، پکوڑا، سموسے اور پکوڑوں کی طرح ان کو تل دیا جاتا، لیکن نہ جان کی پرواہ کی نہ دنیا کی پرواہ کی، بھرے دربار میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا وعدہ لگا دیا۔ اور یہ اصحاب الکہف کہنے لگے، کیا کہنے لگے کہ ہماری قوم ہے اور اس ہماری قوم نے جھوٹے معبود بنا لیے ہیں، جبکہ ان کے پاس ان جھوٹے معبودوں کی عبادت پر کوئی دلیل اور ثبوت بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب الرحمن نے کیا کیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا، اللہ نے اصحاب الکہف کے دل مضبوط کر دیے، اور یہ اللہ ہی کا کرم تھا کہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہاں جی بڑی بہادری کے ساتھ دقیانوس کی عبادت کا اور بتوں کی عبادت کا انکار کر رہے ہیں، اور ایک پروردگار عالمین، پروردگار کائنات کی عبادت کا اقرار کر رہے ہیں۔ دقیانوس اور بتوں کی عبادت کا انکار اور اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق کی عبادت کا اقرار، یہ وہی کر سکتا ہے جو اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ لیے ہوئے ہو، وہ پشتوں میں کہتے ہیں سر پتلی کے، جو اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ لے نا، وہی یہ کہہ سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا کوالٹی والا ایمان عطا فرمائے کہ ہم بت کدے میں کھڑے ہو کر ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کریں، اب بھلے بدلے میں قتل کر دیے جائیں یا زندہ جلا دیے جائیں۔ تو ان لوگوں کی قوم جو مشرک اور بد عقیدہ قوم تھی، یہ نوجوان کہتے ہیں اپنی بت پرستی پر کوئی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے ہو؟ بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو انہوں نے ایک تو اللہ کی عبادت کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا دیا، دوسرا کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو، اگر یہ دقیانوس رب ہے اور عبادت کے لائق ہے بادشاہ، اور اگر یہ بت عبادت کے لائق ہیں تو کوئی ثبوت اور کوئی دلیل۔ اب کافروں مشرکوں کے پاس دلیل کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، انا وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے اسی طرح پایا، وہ بادشاہوں کی اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو ہم بھی اپنے باپ داداؤں کی تقلید میں یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو پوجنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی وہی بات جو سورہ لقمان میں آئی کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، ہمارے ابا جی کو، پھر اس سے حوا کو پیدا کیا علیہم السلام، آدم حوا کے ملاپ سے اللہ نے آدم اور حوا جی کے پانی سے آدم اور حوا کی اولاد کو پیدا کیا۔ اب مٹی سے پیدا کرنے والا، پانی کے حقیر قطرے سے پیدا کرنے والا، پھر ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رکھنے والا، وہاں خوراک کا قیام طعام کا پورا بندوبست کرنے والا، اللہ اکبر، ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے سے پیدا کرنے والا، ماں کے پیٹ میں قیام اور طعام کا پورا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ کیا یہ بت ہیں؟ کیا یہ بادشاہ تھے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر اس تنگ راستے سے ثم السبیل یسرہ، آسانی کے ساتھ دنیا میں لے آنے والا، پھر پیدا ہونے کے بعد ماں کے سینے میں خوراک کا دودھ کا انتظام کرنے والا، یہ کون ہے؟ یہ بت ہیں، یہ بادشاہ تھے، یہ تو وہ تھا جو رب العالمین ہے، اور وہ ہے جو رب العالمین ہے، سبحان اللہ۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو پوجنا شروع کر دے، اس نے کتنا بڑا پاپ کیا،
کتنے بڑے ظلم کا اس نے ارتکاب کیا کہ یہ بھول گیا کہ مجھے پانی سے پیدا کرنے والا، مجھے ماں کے پیٹ میں رزق دینے والا، خوراک اور قیام اور طعام کا بندوبست کرنے والا، پیدا ہونے کے بعد صاف اور شفاف دودھ کا ماں کے سینے میں انتظام کرنے والا کون؟ اللہ، جو وحدہ لا شریک ہے، جو معبود برحق ہے۔ اور پھر اس اللہ کے ساتھ بتوں اور مخلوق کو عبادت میں شامل کرنا، فرمایا یہ بات جھوٹ ہے اللہ پر، اور ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سب سے بڑے ظلم کا، سب سے بڑی بے انصافی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو اصحاب الکہف ایمان لائے اور اپنی قوم کو بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور اپنی قوم کو بت پرستی پر جھنجھوڑا کہ بے وقوفو، اندھا دھند باپ دادے کی تقلید میں، بادشاہ کے روب اور دبدبے میں خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرنے والوں، یہ کام تقلیدن ہے، دلیلن نہیں ہے۔ تو جس کام پر دلیل اور ثبوت نہیں ہے، جو کام اللہ پر جھوٹ، جو کام کرنے والا سب سے بڑا ظالم، مطلب چھوڑو اس کام کو اور ایک اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق کی عبادت کی طرف آؤ۔ مگر ایک بھی بے ایمان نہیں لایا۔ اس دعوت کے بعد ایک بھی بندہ ایمان نہیں لایا۔ تو دائی اور مبلغ کا کام کیا ہے؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا پرچار کرے، لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگائے، رزلٹ اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔